आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस है मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही अजीम और मेहरबान बाप है जिसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। तेरा शुक्र करते हैं बाप खुदावंद, आज जो कलाम तू हमारी रहनुमाई के लिए हमें देने वाला है खुदावंद, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद बख्शे कि तेरे कलाम को हम तेरे रूह के वसीला से समझ सकें, ना कि अपनी बातिल अकल के वसीला से। और खुदावंद तेरा कलाम तेरे रूह के वसीला से तेरे लोगों तक पहुँचे ताकि खुदावंद हम सब की भलाई हो और हम तुझ में मजबूत हो सके। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे और कलाम मुकद्दस में से जानेंगे वो है कि जिस यीशु मसीह की आज हम ईद मना रहे हैं, आमद की, जिसको हम क्रिसमस भी कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं, फ़र्क फ़र्क नामों से उसको पहचाना जाता है, पुकारा जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि वो कौन सा यीशु मसीह है जिसकी ईद जो है सारे ईमानदार जो मनाते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि गो के हम यीशु मसीह को बहुत सारे नामों से जानते हैं, हर मुल्क में, हर ज़बान में उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे कई लोग जैसे प्रभु बोलते हैं, कई लोग यीशु बोलते हैं, जीसस भी बोलते हैं, यशुआ भी बोलते हैं, लेकिन इब्रानी में उसको यहोशुआ बोलते हैं। तो अरबी में ईसा भी बोला जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार भी होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस उस यीशु मसीह के बारे में क्या निशानियां बताती है, क्योंकि जो हमारी पहचान है और हमारे हर सवाल का जवाब जो है वो इस कलाम मुकद्दस में से है। क्योंकि अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने भी जब इस दुनिया में हमारे लिए आए तो उन्होंने भी हर सवाल का जवाब जो है और हर आजमाइश का जो मुकाबला है वो कलाम मुकद्दस में से किया, जवाब दिया और मुकाबला भी इसी कलाम मुकद्दस के ताकत से ही किया। तो जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह आजमाए जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, तो जब शैतान आजमाने के लिए आता है तो वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि लिखा है। अब गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि लिखा है, और कहाँ लिखा है? शरीयत की किताब में, जो कलाम मुकद्दस हमें दिया गया, जिसको हम इल्हामी किताब या खुदा का कलाम कहते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह ने कहीं भी किसी और किताब का, किसी और नबी का या किसी और आदमी का हवाला या रेफरेंस नहीं दिया जो इस किताब मुकद्दस में नहीं है, जिसका जिक्र। तो जब हमारे खुदावन ने हर जो रेफरेंस है वो इसी किताब में से दिया है कि लिखा है। पौलुस रसूल में ख़तों में भी देखें तो वो भी जब शरीयत का या कलाम का हवाला देता है तो गौर करने वाली बात है कि ये जिसका हम नया अहदनामा कहते हैं उसमें से वो हवाला नहीं दे रहा। वो भी जो रेफरेंस देता है वो जिसको हम पुराना अहदनामा कहते हैं उसमें से हवाले देता है कि लिखा है। जब लिखा है का मतलब है ये कलाम में फरमाया गया है तो वो पुराने अहदनामा का हवाला देता है। तो हमें भी अपनी हर सवाल का जवाब जो है वहीं से ढूंढना है, ना कि किसी और किताब से, किसी और पंडित से, किसी और मौलवी से। अक्सर ये होता है कि हमारे बहुत सारे जो समझदार लोग हैं जो अपने आप को जो कॉलर लगा के भी फिरते हैं कि हम बड़े बाइबल के टीचर हैं और इवेंजलिस्ट हैं और बहुत पता नहीं क्या क्या आजकल नाम रखे हुए हैं। तो जब भी कोई मौलवी
या कोई पंडित यीशु मसीह के बारे में या किसी उसका कोई और नाम लेके या ईसा लेके नाम या कोई दूसरा कोई नाम लेके, तो वो कहता है कि फलां किताब में भी उसका ये लिखा हुआ है, तो हम बड़े खुश होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर भी बड़े खुश हो के तो उसकी वीडियो लगाते हैं कि जी वो देखो जी फलां ने ईसा के बारे में ये कह दिया। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हम उस ईसा को मानते हैं? मेरा नाम के मैंने पहले बताया कि नाम में क्या मेरा मौजू नहीं है कि नाम क्या, किस नाम से हमसे पुकारते हैं। कोई चीज़ ये है कि जिस यीशु को हम पुकारते हैं, जो बाइबल का खुदावंद है, जो यीशु मसीह है, वो और जो दूसरे नाम लेते हैं, क्या वो एक ही है? तो क्योंकि कलाम मुकद्दस में यूहन्ना के पहले ख़त में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालफे मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। फिर यहाँ पहला यूहन्ना उसका चौथे बाब की पहली आयत में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है इन दोनों हवालों में, वो कहता है कि जो कोई ये इकरार नहीं करता कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, ठीक है, वो खुदा का बेटा है। जो कोई ये इकरार नहीं करता वो यीशु मसीह नहीं है। उसका नाम चाहे जो भी है, लेकिन वो उस पर्सनैलिटी की, उस शख्सियत की, उस कदूस की बात नहीं हो रही जो बाइबल बताती है। अगर कोई जो आज हम हवाले और जो रेफरेंस जो चीज़ें हम सीखेंगे, हमें उनसे देखना है कि जो कोई दूसरा बात करता है किसी यीशु के बारे में, इवन यीशु नाम लेके या यशुआ नाम लेके या ईसा नाम के वो ईसा है या वो यीशु है, तो क्या वो वही है जो जिसके बारे में बाइबल फरमाती है? क्योंकि बाइबल जो उसकी निशानियाँ बताती है, हमें उससे के साथ उसको मैच करना है। क्यों? यहाँ पर 5वें बाब में पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब में वो ये भी लिखा गया, 12वीं आयत देखते हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। ठीक है, हमें यीशु मसीह को खुदा का बेटा बाइबल मुकद्दस ठहराती है। जैसे जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया तो उस वक्त भी वो कहते हैं कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और इस वसीला से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो हाँ, हमने देखना है कि हमें बजाय इसके कि हम किसी और किताब को, क्योंकि हम किसी और बाइबल के अलावा जो ये किताबों का मजमूआ है, इसके अलावा हमें किसी और किताब का, किसी और मबूद का नाम लेने से भी खुदा ने मना किया है कि तुम्हारी ज़ुबान पर किसी दूसरे मबूद का नाम भी ना आए। तो जब हम किसी दूसरे के बारे में कि उसने ये कह दिया और हम बड़े खुश हो के सोशल मीडिया पर और अपने फलां मौलवी ने तो ईसा के बारे में ये कह दिया, भाई वो कौन है? हम पहले देखे तो सही क्या आया। वो कोई ईसा है जिसको हम मानते हैं, जिसका बाइबल मुकद्दस जिक्र करती है, जिसके बारे में हमें बाइबल मुकद्दस बताती है। क्या वो सारियाँ निशानियाँ जो हैं वो वही हैं? अगर हम मत्ती की इंजील में देखें, लूका की इंजील में देखें, तो यीशु मसीह जिसके बारे में कहा गया है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, जो इम्मानुएल है, उसका पूरा नसबनामा दिया गया है। उसकी पूरा फैमिली ट्री जो है वो उसकी माँ का नाम मरियम है, उसके बाप का नाम यूसुफ है, उसके दादा का नाम यकूब है, उसकी जो वो दाऊद की नस्ल से है, वो इब्राहिम की फैमिली ट्री से है, उसका पूरा खुदा तक नसबनामा दिया गया है। कि वो ये नहीं है कि हम किसी का नाम ले लें कि हम मेरा नाम यूसुफ है, किसी और का भी नाम यूसुफ है, तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई दूसरे यूसुफ का जिक्र कर रहा है तो वो मैं ही हूँ। बहुत सारे दुनिया में ये यूसुफ के फिर रहे हैं, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, वो दूसरा नहीं हो सकता। उसके इसी तरह जब यीशु मसीह के बारे में हम बात करते हैं, तो जो यीशु
جس یشوع کا ذکر یہ کلام مقدس کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئے ہم چند حوالے دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے پہلے کہ لکھا گیا ہے پیدائش کی کتاب 12 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں، 3 اور 4 لکھا ہے، جو ابراہیم کو خداوند کہتا ہے، دوسری ایسے پڑھتے ہیں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے ان پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو یہاں پر خداوند ابراہیم کو برکت دیتا ہے کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور یہ والی جو خدا پروفیسی ہے، جو نبوت ہے، وہ اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں، اعمال کی کتاب اس کا 3 باب نکالیں اور اس کی 25 اور 26 آیت دیکھیں۔ یہاں لکھا، تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ اب ہم پچھلے عہد نامہ سے بھی اور نئے عہد نامہ سے بھی کمپیریزن کریں گے کہ نبوت کیا کی گئی اور وہ پوری کیسے ہوئی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب خداوند نے ابراہیم کو برکت دی کہ تیرے وسیلہ سے سب جو قومیں ہیں وہ برکت پائیں گی۔ پھر پیدائش کی کتاب 17 باب نکالیں اور اس کی 19 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا گیا، تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ کہ ابراہیم کا جو بیٹا تھا جو سارا سے پیدا ہوا اسحاق، اس کے ساتھ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ابدی عہد باندھوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ عہد جو ہے، اگر ہم نئے عہد نامہ میں رومیوں کی کتاب دیکھیں، خط 9 باب، رومیوں کا خط 9 باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھیں، تو ہمیں اس پیشین گوئی کی جو فلفلمنٹ ہے وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ 9 باب کی 7ویں آیت، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے وہ فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کے بعد لکھا کہ اسحاق سے تیری نسل ہوگی، وہ جو قول ہے آگے جا کے پورا ہوتا ہے۔ پھر خداوند یعقوب کے ساتھ عہد باندھتا ہے، 28 باب، پیدائش کی کتاب 28 باب دیکھیں اور اس کی 14 آیت، 28 باب اور 14 آیت میں لکھا ہے، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہی اگر ہم لوکا کی انجیل 3 باب اس کی 34 آیت میں دیکھیں تو اسی چیز کو وہاں پہ بھی دہرایا گیا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب اس کے 49 باب میں دیکھیں، جو 49 چیپٹر ہے پیدائش کی کتاب کا، وہاں پہ 49 چیپٹر اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ یہودا کی نسل سے ہوگا۔ اب ہم نے کلام مقدس میں سے جانا کہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا، اسحاق سے وعدہ کیا، یعقوب سے وعدہ کیا، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے لکھا گیا کہ یہودا کے قبیلہ میں سے۔ اب وہ خداوند جو ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بڑا کلیئر بتا رہا ہے تاکہ کسی طرح کی کنفیوژن نہ رہے اور ہم کسی اور مسیح کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ پھر یہودا کے قبیلہ کے بعد خداوند نے داؤد کی
के घराने को चुना कि वो दाऊद की नस्ल से होगा। इसको जो अगर हम दूसरा सैमुएल उसके 7 बाब और 12 से 16 आयत तक में देखें तो ये हमें मिलेगा। यसाया की किताब और उसका पहला 11 बाब और उसकी पहली आयत देखें, या यसाया 11 बाब और उसकी पहली आयत लिखा, और यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। कि वो यसी के घराना जो दाऊद का बाप है उससे वो होगा, पैदा होगा। इसी चीज़ को अगर हम यसाया 22 बाब में भी देखें, 22 बाब 22 आयत में, तो वहाँ पर भी हमें मिलेगा, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधों पर रखूँगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। तो यहाँ पर खुदावंद यहूदा के कबीला में से दाऊद के घराने को, यसी के घराने को चुनता है कि जो यीशु मसीह है वो इस घराने से आएगा। अब आगे हम देखते हैं कि वो कहाँ पैदा होगा। वो भी हमें कलाम मुकद्दस ने बताया कि मिकाया की किताब 5 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा गया कि वो बैतलहम में पैदा होगा। तो उसकी पैदाइश का जो है वो भी हमें मिल गया कि वो कहाँ पैदा होगा, उसकी पैदाइश का जगह पता चल गया। इसके बाद वो कहता है कि वो कुमारी से पैदा होगा। अगर यसाया की किताब 7 बाब और उसकी 14 आयत में देखें, क्योंकि ये हवाले जो है इसलिए देना ज़रूरी है कि हम जान सकें कि ये सारा कुछ हमें कलाम मुकद्दस में से ही मिलता है। हमें किसी और किताब से जो सो कॉल्ड इल्हामी है, जिसको हम मानते ही नहीं हैं, हमें उसकी गवाही की ना तो ज़रूरत है और ना उसमें क्या लिखा है हमें उसके बारे में, क्योंकि जब खुदावंद ने खुद हर बात जो है इसी किताब मुकद्दस में से ही प्रूव की है, तो हमें भी इसी में से ढूंढना है। किसी और किताब को देखने की, जानने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में देखें तो लिखा है, लेकिन खुदावंद तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यही मत्ती की इंजील पहले बाब और 23 आयत में भी हमें मिलता है कि वो कुमारी से पैदा होगा। फिर एक और उसकी पेशीन गोई होशिया की किताब 11 बाब और 1 आयत में लिखी कि वो इसराइल मिस्र को जाएगा। अगर हम होशिया की किताब निकालें तो वहां पर हमें ये मिलता है, होशिया 11 बाब और उसकी पहली आयत देखें। देखिए, जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यही हवाला जो है, हम जानते हैं कि जब हेरोदीस ने बच्चों को मरवाना शुरू किया तो खुदा के फरिश्ते ने उनको यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जा। और बाद में जब हेरोदीस के मरने के बाद वापस आते हैं तो वहाँ पे भी ये हवाला में मिलता है, किसने कहा कि मैंने मिस्र में से अपने बेटे को बुलाया। ठीक है, अभी हमने बैतलहम के बारे में जान लिया, उसकी पैदाइश के बारे में जान लिया, उसके ये जो शीन गोइयाँ उसके बारे में थी, ये सारियाँ हम देखते हैं। और इवन कि अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पूरे बाइबल को देखें तो पैदाइश से लेकर मकाशफा तक वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही बात बताती है। इतनी सारी बाइबल में पेशीन गोइयाँ हैं कि हम किसी तरह कुछ मिस नहीं कर सकते अगर हम इस कलाम मुकद्दस को अच्छे तरीके से जान सकें। फिर दानियल की किताब में उसके 9 बाब और 24 से 27 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा गया कि वो हैकल के दूसरी दफ़ा गिराए जाने से पहले आएगा। उसका टाइम पीरियड पर बताया गया कि कब वो पैदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया सारी उसकी यीशु मसीह के बारे में जो पेशीन गोइयाँ हैं, जो उसकी पैदाइश के बारे में हैं। फिर अगर हम देखें तो लिखा गया कि वो गधे पर सवार होकर हैकल में आएगा।
ذکریہ کی کتاب 9 باب اور 9ویں آیت میں دیکھیں تو اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا۔ پھر زبور میں لکھا گیا کہ وہ جو ہمارے لیے جان دے گا۔ ایون یسایہ کی کتاب میں بھی دیکھیں تو وہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیسے جان دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور پیشین گوئی جو اس کے بارے میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی یسایہ کی کتاب میں ہی 40 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں، کہ اس کے آگے آگے ایک نبی بھیجا جائے گا جس کو ہم یوحنا کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ نبی جو ہے اس کے آگے بھیجا جائے گا، اور اسی نے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہی انٹروڈیوس کراتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر اگر ہم آگے چل کر اور دیکھیں اس کے بارے میں تو خروج کی کتاب 12 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا گیا ہے کہ وہ بلیم لیس ہوگا، اس میں کوئی داغ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ برے کی صورت میں قربان کیا جائے گا۔ وہی جو پیشین گوئی ہے عبرانیوں کے 9 باب اور 14 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ وہ اس کی جو خدمت ہے، جو منسٹری ہے، وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا کلام مقدس میں، کہ اگر زبور کی 8واں زبور ہم دیکھیں اس کی 5 اور 6 آیت میں تو وہاں پر ہمیں اس کی خدمت کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے۔ 8واں زبور اور اس کی 5ویں اور 6 آیت دیکھیں۔ ہم چند حوالے جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ لکھا ہے کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، زبور کی کتاب میں۔ اور یہی چیز جو ہے اس کی جو پیشین گوئی کی جو تکمیل ہے وہ ہمیں عبرانی کی کتاب 2 باب اور 5 سے 9 آیت میں ملتی ہیں۔ پھر اگر ہم 40 زبور اس کی 6 اور 8ویں 36 سے 8ویں آیت میں دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی قربانی کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہ پیدا کس طرح ہوگا، وہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ کس طرح قربان ہوگا تاکہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ تو وہی اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہی عبرانیوں کی کتابوں میں 10ویں باب 5 سے 10ویں آیت میں ملتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم اور بھی دیکھیں، لکھا ہے یسایہ 28 باب 16 اور 17 آیت میں لکھتا ہے کہ وہ ہماری ابدی خلاصی کروائے گا، ٹھیک ہے۔ یسایہ اگر ہم 53 چیپٹر پر دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے جان دے گا۔ زبور 22 میں بھی یہی فرمایا گیا پہلی آیت میں کہ وہ ہمارے لیے جان دے گا، 16 اور 18 آیت میں بھی یہی بتایا گیا۔ اگر یسایہ کی کتاب میں ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو 53 چیپٹر یسایہ 53 ہم تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا 3 آیت سے میں پڑھوں گا، وہ آدمی میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی
اور وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ تو اس چیپٹر میں 53 چیپٹر میں ہم دیکھیں تو خود یسوع مسیح کے مرنے کی، ہمارے لیے قربان ہونے کی ساری پشین گوئی جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اگر ہم زبور 22 میں دیکھیں وہاں پہ بھی ملے گا۔ پھر اگر زبور اس کے زندہ ہونے کی جو پشین گوئی ہے کہ وہ زندہ ہوگا، وہ بھی کلام مقدس میں 16 زبور میں دی گئی۔ اگر 16 زبور 10 آیت میں دیکھیں، پھر اس کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی اور باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھنے کی لکھا ہے۔ اگر زبور 110 دیکھیں، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے گا۔ عبرانیوں پہلے باب 13 آیت میں دیکھیں، پہلے باب کی پہلی آیت میں بھی دیکھیں، تو یہاں پہ ملتا ہے کہ وہ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور اب ہم نے کلام مقدس میں ویسے تو بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ہم نے چند حوالے جو پڑھے ہیں ابھی، ان میں سے ہم نے یہ جانا کہ یسوع مسیح کون سی نسل سے ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، وہ کیسے پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، دادا کا نام، اس کے پردادا کا نام، ساری جنریشنز کا نام اس کا لکھا گیا ہے۔ اس کے کس طرح وہ آئے گا، کس طرح وہ جان دے گا، کس طرح وہ زندگی گزارے گا، کس طرح وہ زندہ ہوگا۔ تو ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے۔ تو آیا جب کبھی ہمیں کوئی دوسرا کسی نام سے بلا کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ نے یہ کر دیا، تو ہمیں یہ نہیں پہلے اس سے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ واہ جی واہ اس نے کیا کہہ دیا جی عیسیٰ کے بارے میں، ہم عیسیٰ پتہ نہیں آیا، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہی عیسیٰ ہے جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو کلام مقدس میں دی گئی ہیں، آیا وہ شخص جو کوئی اور کتاب یا کوئی اور پنڈت یا کوئی اور مولوی اس کا ذکر کر رہا ہے، تو کیا وہ یہی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمیں کلام مقدس فرماتا ہے؟ اگر تو یہ ساری، یہ نہیں کہ 99.9% وہ پورا کرتا اور 0.1% بھی اگر ڈاؤٹ ہے، تو وہ یسوع نہیں ہے جس کا کلام مقدس فرماتا ہے، کیونکہ اس کی جو تصدیق ہے وہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یہی کتاب جس کو ہم بائبل مقدس بولتے ہیں یہی تصدیق کرتی ہے۔ اسی سے ہم نے جاننا ہے، ہمیں کسی اور کتاب میں ڈھونڈنے کی، جاننے کی، اور کسی اور کتاب کی یا کسی اور پنڈت کی یا مولوی کی بات سن کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو خود کچھ نہیں جانتے۔ جو کوئی یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اور اگر اس کے صلیب پر جان دینے کا، تیسرے دن زندہ ہو کر باپ کے دہنے ہاتھ جا کر بیٹھنے کا تصدیق نہیں کرتی، ود پروف اور اقرار نہیں کرتی، وہ جو ہے وہ مخالف مسیح ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں خوش ہونے کی یا اس کی باتوں پر کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف یسوع مسیح کو ہی جانتے ہیں، جس کو پرانے عہد نامہ میں جب پیدائش کی کتاب میں خدا نے جب اپنا نام پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا تو یہوہ کرایا، جس کو پیدائش کی کتاب 2 باب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا نے جو نام انٹروڈیوس کرایا وہ یہوہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہیبرو میں یود ہے واو ہے لکھا گیا۔ اسی کو جب، کیونکہ وہ نام جو تھا وہ اتنا پاک نام ہے کہ جو یہودی لوگ تھے وہ اس نام کو اپنی زبان پر لینے کے ڈرتے تھے کہ یہ نام جو ہے بہت ہی پاک ہے، تو انہوں نے اس کی جگہ ادونائے لفظ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا، کوئی وہ ادونائے بولتے تھے۔ اسی ادونائے کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو لارڈ لکھا گیا، LORD،
اور جب ہم اس کو اردو میں یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم خداوند بول لکھا گیا. نئے عہد نامہ میں اس کو خداوند کے نام سے بھی، پرانے عہد نامہ میں خداوند کے نام سے، لیکن جب ہم اوریجنل لینگویج میں دیکھتے ہیں تو یاہوے، ادونائے، ہاشم بھی لکھا گیا، ٹھیک ہے، پھر لارڈ لکھا گیا، اور یہشوا جو ہے وہ اس کا نام پکارا گیا، لکھا گیا. تو ہم اس یہشوا کو جانتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے، جس کی کلام گواہی دیتا ہے. ہم کسی دوسرے کو نہیں جانتے، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ دشمن کی، یہ شیطان کی چال ہے کہ ہمیں اوریجنل سے ہٹا کر، کیونکہ اس پاک نام سے ہر شیطانی قوت جو ہے وہ ڈرتی ہے، اور اسی لیے ہمیں اس نام سے کسی نہ کسی طرح ہٹا کے دوسرے ناموں کی طرف، چاہے ہم اس نام کو پلیوٹ کرتے ہیں. یہ شیطان کا کام ہے. جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چرچوں میں ہم نے جیزس کو، یسوع مسیح کو، اسی یشوع کو نکال کر ہم نے سینٹا کو ڈال دیا، اور ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. آج کل جیسے کرسمس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی جیزس کا، آپ کو یسوع مسیح کہیں نظر نہیں آ رہا. ایون چرچز میں وہاں پہ بھی سینٹا پھر رہا ہے. وہ سینٹا کون ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے کہ کیونکہ اس پاک نام سے لوگوں کو، جو ایماندار ہیں، ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ نام ایسا ہے جس سے دشمن جو ہے، جو شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں، وہ ڈرتی ہیں. اس نام سے کلام مقدس میں لکھا کہ ہر بری روح جو ہے وہ نام سے دوڑتی ہے، اور اسی کو کیونکہ اس سے دوڑتے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایمانداروں کو اس طرح ورگلا دیا کہ ہم اس یسوع کی طرف سے، جس پر تکنے کی، جس پر آنکھ لگائے رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، بتایا گیا، ہم اس کو چھوڑ کر دوسری طرف چل رہے ہیں. جیسے ہم یسوع مسیح کو چھوڑ کر ہم آج کل سینٹا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کرسمس ٹری جو بڑے شوق سے آج کل لگا رہے ہیں، ایون چرچز کے اندر بھی کرسمس ٹری ہم نے رکھا ہے. بائبل مقدس وہ اس کرسمس ٹری کی کہیں تصدیق نہیں کرتی. وہ پیگن ہے، جو غیر قومیں ہیں، جو بتوں کو پوجتی ہیں، یہ ان کا سمبل ہے. لیکن ہم بڑی خوشی سے، ہمارے جو عام ہمارے کلیسیا ہے وہ تو چلو ہم کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو سو کالڈ پاسٹر صاحبان ہیں، جو ایونجلسٹ ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کہ آج کل بشپ صاحب اور فلاں فلاں نام رکھے ہوئے ہیں، اور عقل کسی کو کچھ نہیں ہے کہ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، اور ہم چرچز میں ڈانس کر رہے ہیں. ہم آج کل چرچز کو ہم نے کلب بنا رکھا ہے. بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ ہمیں چرچز میں ڈانس کرنے ہیں، چرچز میں کرسمس ٹری رکھنا ہے. اگر کسی سو کالڈ پاسٹر کو یا بشپ کو یا کسی بھی جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کا ایجنٹ ہوں، اگر اس کو کوئی دل میں کوئی ہو، تو میرا کھلا چیلنج ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کسی بھی وقت آن لائن ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، بائبلیکل نہیں ہے. ہم خداوند کو چھوڑ کر شیطانی رستوں پر چل نکلے ہیں، اور ہم نے خدا کے گھر کو، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہے، خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم عام سادہ لوگوں کو غلط رستہ بتا رہے ہیں. چرچز میں ڈانس کر رہے ہیں، چرچز میں کرسمس ٹری لگا رہے ہیں، چرچز میں ہم نے سینٹا گھوم رہا ہے، جیزس وہاں پہ کہیں نظر نہیں آتا، صرف سینٹا ہی آج کل چل رہے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے، ایمانداروں سے گزارش ہے کہ خداوند کے کلام کو سمجھیں، آپ خود پڑھیں اس کو، خدا کے روح سے دعا کریں کہ خدایا ہمیں کلام کو سمجھنے کی روح دیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور آج کل جو صرف پیسے لینے والے بھیڑی ہیں، جو اپنے پیٹ کے لیے کلیسیا کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو خود ان چیزوں کی عقل نہیں ہے کہ کلام مقدس ہمیں کیا فرماتا ہے، کلام مقدس کس طرف ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے. ہم اپنی مرضی سے ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. چرچز میں کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. تو بہنوں اور بھائیوں، خدا کے لوگوں، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، میری ان سب سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے کلام کو خود پڑھیں، خدا کے کلام کو سمجھیں. ہر اس روح کا اعتبار نہ کریں کہ وہ پادری صاحب نے یا فادر صاحب نے یا بشپ نے کیا کیا نام رکھے ہیں، کیونکہ ہم کسی اور میسج میں یہ دیکھیں گے، بتائیں گے کہ خداوند یسوع نے اس نے خادم کی صورت اختیار کی، لیکن ہم نے بشپ صاحبان کی صورت اختیار کی. ہم نے یسوع مسیح کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور ہم بہت اونچی جگہ نکل گئے ہیں. اس لیے ہمیں
یہ صاحب ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی شیطان کی چال ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے دور کرے۔ کیونکہ اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں تو جب بھی بنی اسرائیل جو ہے کلام سے دور ہوتے تھے تو وہ رسوا ہوتے تھے، جب جیسے ہی وہ کلام کی طرف مڑتے تھے، کلام کی حقیقتوں کو، کلام کی سچائیوں کو جانتے تھے اور ان پر عمل کرنا شروع کرتے تھے تو وہ فتح پانا شروع ہوتے تھے۔ اور آج کل بھی ہمیں یہ جو سو کالڈ ہمارے پاسٹر صاحبان اور یہ جو ڈرامہ باز سارے ہیں، یہ ہمیں خدا کے کلام سے دور لے جا رہے ہیں۔ ہمیں خود خدا کے روح کے وسیلہ سے خود کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے دعا کرنے کی کہ خدا ہمیں کلام کو سمجھنے کی روح عطا کریں، اور نہ ہم اس طرح گمراہ ہوں کہ دوسرے نے کیا کہہ دیا، وہ پنڈت ہے، وہ مولوی ہے، وہ تو خود ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو خود جیسے آج کل ہمارے پادری صاحبان اور بشپ صاحبان ان پڑھ چل پھر رہے ہیں، جن کو کچھ کا کام کوئی نہیں کرنا آتا، وہ صرف چندہ لینے کے لیے پادری بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان مذہبوں میں بھی یہی ہے کہ ان کی خود اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، ان کو خود ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے اچھی طرح، اور ہم ان کی باتوں پر اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس نے عیسیٰ کے بارے میں یہ فرما دیا، بھائی کون ہے عیسیٰ؟ کیا اس کی جو نشانیاں ہیں جو کلام مقدس نے ہمیں فرمائی ہیں، کیا وہ وہی ہے کہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اگر اور کے کر رہے ہیں تو ہم نہیں جانتے اس کو، وہ کون ہے؟ ہم صرف اس کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے دیا ہے، جو زندہ کلام ہے، جس کی ہر بات میں ایک حکمت ہے اور دنائی ہے، سچائی ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور کسی کتاب کو جاننے کی، اس کے بارے میں سوچنے کی، پڑھنے کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ مکمل خدا نے مکمل اور کہہ لو کہ حکمت بخش کلام جو ہے وہ یہی ہے ہمارے لیے، ہماری اس زندگی میں اور آنے والی زندگی کے لیے بھی ہمیں صرف یہی چاہیے۔ اس ایک ہی یسوع مسیح ہے جس کو جو یہوہ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا کلام میں، اور جس کو ہم نے ادونائی بھی بولا، ہاشم بھی بولا گیا، اور یہشوا وہی ہمارا خداوند ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا۔ اور جیسے کلام میں لکھا گیا کہ ہر روح کا یقین نہ کرو، جو روح جو کہ یہ اقرار نہیں کرتا کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا، جس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، جو تیسرے دن زندہ ہوا اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہی یسوع ہے۔ اگر اس میں جو کوئی بھی ایک چیز میں اختلاف ہے تو وہ یسوع نہیں ہے جس کی کلام مقدس ہمیں گواہی دیتا ہے۔ خداوند ہم سب کو پاک روح دے اور سمجھ دے تاکہ ہم خداوند کو جان سکیں اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ یسوع کے قدوس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔